بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹائمز کے ساتھ جڑنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا۔ دیکھیں، کل جو پیجرز کے چھوٹے بڑے دھماکے ہوئے ہیں جدید ٹیکنالوجی سے، یہ کمیونیکیشن سسٹم میں لبنان میں، تو حزب اللہ نے آج کنفرم کیا ہے کہ 9 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 8 حزب اللہ کے اہلکار تھے اور ایک چھوٹی 10 سال کی بچی تھی۔ تو اب جو یہ پیجرز کے دھماکے ہوئے ہیں، ہم اس کی ساری ذمہ داری اسرائیل اور اسرائیلی آرمی پر عائد کرتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں، یہ جو پیجرز ہیں یہ کچھ وقت پہلے ہی منگوائے گئے، لیکن یہ میڈ ان تائیوان ہے۔ لیکن یہ جو کمپنی ہے تائیوان کی، اس پر ہولڈ امریکہ کا ہے۔ تو اس وقت لبنان نے فی الفور سب کو، اپنے جتنے بھی اہلکار ہیں، جتنے بھی ان کے رہنما ہیں، ان کو یہ ہدایت جاری کر دی ہیں کہ آپ جتنے بھی یہ آلات ہیں کمیونیکیشن سسٹم کے، ان کا استعمال بالکل نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، ایک تو جو حزب اللہ کا سینئر رہنما تھا، ان کا بیٹا فضل اللہ کا بیٹا تھا، ان کے پیجرز میں بھی دھماکہ ہوا ہے، اور وہ بھی پتہ ہی جاتا ہے کہ ہسپتال ان کو لے جایا گیا، لیکن وہ وہاں جاں بحق ہو گئے۔ تو جو لبنان میں اب ایران کے سفیر تھے، ان کی بہنائی محروم ہو گیا، وہ بھی یہ ڈیوائس استعمال کر رہے تھے۔ تو یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ آپ جو اس وقت آلات یہ موبائل یوز کر رہے ہیں یا جو ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ محفوظ ہیں؟ تو بالکل بھی نہیں۔ یہ جو میڈ ان تائیوان تھی، ان کا جو اس وقت کا مالک ہے، اس نے کہا یہ ہے کہ میں نے یہ سارا سچویشن اس کو بڑے غور سے دیکھا، لیکن ہمارا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو برانڈ ہے اس کا نام یوز کیا گیا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، لیکن اس وقت ہولڈ امریکہ کا ہے، اور یہ یورپ نے 3000 سے زائد جو تھیں یہ ڈیوائسز خود تیار کی۔ 3:30 بجے کے قریب، یہ دوپہر کے یہ واقعہ ہوتا ہے۔ یہ بیٹری میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا جاتا ہے، جس کے پاس دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ حزب اللہ کے اہلکار جو اس پیجرز کے دھماکے میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں، امریکہ کیا اسرائیل کو یہ جدید ٹیکنالوجی دیتا ہے، یا پھر اس میں تائیوان بھی ملوث ہے؟ لیکن حزب اللہ نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، ہم اس کا سارا ملبہ جو ہے ہم اسرائیل پر ڈالیں گے۔ تو موساد اس وقت چوکنا ہو گئی ہے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ ہمیں اندازاً یہ معلوم ہوا ہے کہ 8000 سے زائد راکٹ جو ہے حزب اللہ وہ داغ سکتا ہے، کیونکہ 9 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، اور 5000 کے قریب جو ہیں لبنانی، وہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہ اس پیجرز کے دھماکوں سے جو بیٹری کے قریب نصب کیا گیا تھا ڈیوائس میں، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کی جو سویلینز آبادی ہے وہ اس وقت چوکنا ہو گیا ہے، کیونکہ سویلینز کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو دیکھیں، یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ جنگی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ڈیوائسز کا استعمال آخر حزب اللہ نے کیوں کیا، اس پر بھی لاپرواہی کیوں کی گئی، اس پر بھی ان کو انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اسرائیل کی لبنان اور حزب اللہ کے خلاف اب تک کے سب سے بڑا آپریشن ہے، اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے، کیسے پیجرز کی مدد سے حزب اللہ کے اہلکاروں کو اسرائیل نے ٹریپ کیا۔ لیکن دیکھیں، اب حزب اللہ نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس نے بھی بدلہ لینا ہے، تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی ابھی جاری کرنی ہے۔ تو اب تک اسرائیل چوکنا ہو چکا ہے، اس نے اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں، خاص طور پر ٹویٹر پر، ان کو چپ کرا دیا ہے کہ آپ نے بالکل بھی جواب نہیں دینا، آپ نے بالکل بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا ہے ان کا بالکل بھی جواب نہیں دینا، کیونکہ اب حزب اللہ کرے گا یہ کہ ہم سے بدلہ لے گا۔ اگر اس نے بدلہ لیا تو ہم اور بھی زیادہ مشکلات میں پھنس سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل چاہتا یہی ہے کہ حزب اللہ کے خلاف اس کی بڑی جنگ ہو، اور امریکہ کو اس جنگ میں وہ داخل کرے، اور یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے۔ لیکن حزب اللہ چوکنا ہو کر لڑ رہا ہے، ایران کی مدد سے لڑ رہا ہے۔ ایران نے فلی، دیکھیں، فلسطین سے، یمن سے، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، جتنے بھی ایران کی پروکسیز ہیں، سب سے ڈاکٹر نرسز روانہ ہوئی ہیں حزب اللہ کی مدد کے لیے۔ حزب اللہ کی مدد کرنا چاہتے تھے وہ، کیونکہ جس قدر یہ ہوا ہے، یہ چونکا کر رکھ دیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جدید ٹیکنالوجی جس قدر پھیل رہی ہے، اس کا سارا کنٹرول اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں میں ہے۔
تو یہ جو ہوا ہے، اب امریکہ چاہے گا یہی کہ وہ یہ آگے کرتا رہے اور حزب اللہ کے اور حماس کے اہلکاروں کو ٹریک کرے۔ حماس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی سرنگوں میں محتاط رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ یہ ڈیوائسز استعمال نہیں کر سکتے، اور وہ سمپل سا ایک وائٹ پیپر یوز کرتے ہیں اپنے پیغام کے لیے۔ یا سنوار جو ہیں وہ تو بالکل بھی اجتناب کرتے ہیں، اسی لیے وہ آج بچے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگر وہ یہ ڈیوائسز استعمال کرتے تو کب تک ان کا صفایا ہو چکا ہوتا، لیکن وہ بالکل محتاط رہتے ہیں اور ان ڈیوائسز کا استعمال بالکل بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسرائیل کے جال میں پھنس چکے ہیں اور وہ اسرائیل کے اس جال میں کبھی بھی نہیں۔ یو کے اور بہت سے ممالک جس میں یہ ڈیوائسز یہ جو جہازوں میں یہ ڈیوائس استعمال ہوتی ہے، انہوں نے اپنی جو فلائٹس ہیں وہ اسرائیل کے لیے کینسل کر دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے یہ جو ٹیکنالوجی استعمال کی ہوئی ہے شاید اس کا عمل ہمارے اوپر نہ ہو جائے، ہم نہ نقصان اٹھا بیٹھے۔ تو جتنی بھی فلائٹس تھیں اسرائیل کی، تل ابیب کی، انہوں نے یہ ساری کینسل کر دی ہیں، اور کچھ دنوں کے لیے یہ جو ان کا یہ عمل تھا وہ یہ جاری نہیں رہے گا۔ تو اب حزب اللہ کی جانب سے یہ جو سٹیٹمنٹ آنی ہے اس کا سب کو انتظار ہے، اسرائیل کو بھی انتظار ہے، عرب ممالک کو بھی انتظار ہے کہ آخر ہونے کیا والا ہے، کیونکہ جس قدر سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، کیا حزب اللہ بھی سویلین کو نشانہ بنائے گا؟ کیا وہ بھی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حد تک جائے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب صاف نظر آ رہا ہے کہ کون انسانیت کے خلاف ہے اور کون انسانیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اسرائیل نہ سویلینز کو بھی بالکل معاف نہیں کرتا اور نہ ہی کسی دوسرے کو، بلکہ وہ بچے بوڑھے سب کو تباہ کرنے کے در پہ رہتا ہے، اور وہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھتا۔